رحمتیں برستی ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ آج دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود آج ہم زبوں حالی کا شکار ہیں۔ کیوں؟ ہماری معیشت، ہماری تعلیم، ہمارا دفاع، زندگی کے تمام شعبوں کے فیصلے اغیار کے ہاتھوں میں ہیں۔ ہمارا صرف نام ہے، قانون کسی اور کا چلتا ہے۔ ہم اس تنزلی سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس میں 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم ایمان کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے، لیکن عدل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے تمہارے زیر اثر لوگوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ حکومت کو عدل و انصاف پر لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے زیر اثر لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ جب ہم عدل کو عملی طور پر رائج کریں گے، اس کی ایک فضا پیدا کریں گے، تو حکمران مجبور ہو جائیں گے۔ اب اس میں دوسری بات اخلاق ہے۔ دنیا میں، اس کائنات میں جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، وہ بد اخلاقی کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی خوبیوں کو تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اب اس میں تیسری بات جو بڑی اہم ہے، وہ ہے جہاد۔ جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمیں جہاد کو سمجھنے میں کوتاہی ہوئی۔ جہاد کا مطلب ہے جد و جہد۔ اب اس میں ہم نے جد و جہد کرنی ہے، نیکیوں کو بڑھانے کی، نیکیوں کو عام کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، برائیوں کو روکنے کی جد و جہد کرنی ہے، خدا کی راہ میں جد و جہد کرنی ہے، خدا کی کھوج کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زبان سے جہاد کرو، مال سے جہاد کرو، جان سے جہاد کرو۔